أعوذ بالله من الشيطان اللعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمجرمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وفي الصالحين وقول الرب بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين صلوات سے ترغیب ملی ہے اور ایام ادا کے آخری دنوں میں ایک بار پھر اپنے مولا میں اس تصور خیال کے تحت جو بہتر سے زمانے میں بیٹھا ہے یاد کرنے کی کوشش میں کہ ایام ختم ہو رہے ہیں، مولا رخصت ہو رہے ہیں. میں نے کہا کہ بچپن سے ہمارے ذہنوں میں تصور بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی مہمان آ کے جا رہا ہے. مجھے نہیں معلوم یہ تصور کہاں سے آیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ حسین کسی زمانے یا جگہ یا ٹھکانے کے پابند ہیں آنے کے لیے، اور نہ وہ کسی وقت کسی زمانے کسی دورانیے اور کسی جگہ کے پابند ہیں جانے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ حسین محرم میں آتے ہیں اور وہ لوگوں میں چلے جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ حسین وہاں آئیں گے جہاں ان کے آنے لائق ماحول ہوگا، اور وہاں نہیں آئیں گے جہاں ان کے آنے لائق ماحول نہیں ہوگا. اس زمانے میں بھی آ سکتے ہیں جو ان کی ادا کا دور نہیں کہلاتا ہے، اور اس دن بھی نہیں ہو سکتا نہ آئے جس دن ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو ضرور آئے. ان کا آنا نہ آنا دنوں اور راتوں سے نہیں جڑا ہے کہ حسین نہیں، روایات معصومین بتاتی ہیں کہ ملائکہ سماوات و عظیم جتنے فرشتے ہیں وہ، اور اس کے بعد محمد و آل محمد علیہ السلام کی آمد کے کچھ اسباب ہیں. جب بھی وہ اسباب پیدا ہوں گے وہ تشریف لائیں گے.
جائے، ہمارے خیال میں وہ ایام رضا نہ ہو، اور جب بھی وہ اسباب نہ ہوں گے تو وہ نہیں آئیں گے، چاہے ایام رضا ہوں۔ روایات کہتی ہے کہ جہاں پر ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہوتا وہاں ملائکہ بھی حاضر ہوتے ہیں اور یہ معصومین کی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو یہ آنے کی کیفیت کیا ہے وہ ضروری نہیں کہ ہم سمجھ سکیں، لیکن ان کا ہم سے تعلق بہرحال ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے ہر مرنے والے کے سرانے مولا علی پہنچتے ہیں، چاہے کوئی ہو، لیکن اس پہنچنے کا مقصد مطلب کیا ہے وہ ضروری نہیں کہ ہم سمجھ سکیں۔ جن گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے وہاں ان کی آمد و رفت ہوتی ہے ملائکہ کی۔ جن گھروں میں ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہوتا ہے وہاں ملائکہ کے ساتھ یہ خود بھی آتے ہیں۔ ذکر کا مطلب خالی زبان سے ان کو پکارنا نہیں ہوتا، ذکر کا مطلب اپنے اعمال سے بھی ان کو یاد رکھنا ہوتا ہے۔ یعنی جتنا ہماری زندگی میں ان کے دیے ہوئے افکار و خیالات اور ان کے احکامات کی جھلکیاں دکھائی دیں گی، اتنی ان کی آمد بڑھے گی، اور جتنی ہماری زندگیاں ان کے ہدایات سے خالی ہوتی جائیں گی ان کی آمد و رفت گھٹتی چلی جائے گی۔ اور خدا نہ کرے علی مومن کے سرانے بھی، علی کافر کے سرانے بھی، مگر کافر کے سرانے علی آئے تو اس کا اثر کچھ اور ہے، مومن کے سرانے علی آئے تو اس کا اثر کچھ اور ہے۔ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہمارے اوپر اس کا اثر تو اچھا ہی پڑنا ہے، لیکن وہ آ کے دو طرح سے واپس ہو سکتے ہیں۔ ہمارے درمیان آ کے خوش خوش واپس جائیں کہ ہمارے چاہنے والے، ہم پہ رونے والے اس زندگی کو اپنائے ہوئے ہیں جس کے زندگی کے لیے ہم نے قربانی دی تھی، کہ رنگینہ واپس جائیں کہ ہمیں چاہتے بھی ہیں، ہمیں مانتے بھی ہیں، ہم پہ روتے بھی ہیں، مگر ہم نے ایمانی زندگی کی قربانی دی تھی، یہ بے ایمانی کی راہ پہ جا رہے ہیں۔ ہم نے امانت داری کے لیے بچانے کے لیے کربلا برپا کی تھی، یہ بے ایمانی اور خیانت پہ جا رہے ہیں۔ تو یہیں سے فیصلہ ہو جائے گا کہ کہاں وہ آتے ہیں اور کہاں نہیں آتے، اور آتے ہیں تو جاتے کیسے ہیں، خوش خوش واپس جاتے ہیں یا رنگینہ واپس جاتے ہیں۔ تو یہ جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے، ہم چونکہ ایک اہتمام کرتے ہیں خصوصیت سے زیادہ بڑا سالہ رضاداری ہمارے معاشرے میں ہوتی رہتی ہے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام کی مجالس کے نام پر سال بھر مجلس حسین ہوتی ہے، اور پھر ولادت وفات اور شہادت کی تاریخوں میں عزاداری ہوتی رہتی ہے۔ تو عزاداری تو ہوتی رہتی ہے، مگر عاشور کے دن یا پھر اربعین کے دن یا 8 ربیع الاول کو جو ہمارے بر صغیر میں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے کلچر میں ایام رضا کا اپنے دن کہلاتے ہیں، اس میں ہم بے چین ہوتے اس لیے کہ جو اہتمام ہم نے کیا تھا وہ ہم ختم کر رہے ہیں۔ تو وہ ایسا نہیں کہ وہ جا رہے ہیں، ہماری طرف سے جو ایام رضا کے آغاز میں اہتمام ہوا تھا اسے ہم سمیٹ دیتے ہیں، علم تہ کر کے رکھ دیتے ہیں، تادیے چھپا کے رکھ دیتے ہیں، تب تابوت سے چادر ہٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو جیسے مہمان چلا جائے تو اہتمام ختم ہو جاتا ہے، ویسے ہم اہتمام ختم کر دیتے ہیں، لیکن وہ چلے نہیں جاتے ہیں، اور ہمیں الوداع یا حسین کہنے کا تو حق ہے ہی نہیں ہے۔ جس نے بھی یہ بات کہی ہو بہت اچھی بات کہی ہے کہ الوداع یا حسین ہرگز نہ کہو، تمہاری زندگی سے حسین کبھی رخصت نہ ہو۔ الوداع یا حسین نہ کہو، کہنا ہے تو ہمیشہ لبیک یا حسین کہو۔ ہمارے درمیان لبیک یا حسین کا نعرہ تو رائج ہو گیا، مگر جیسے ہر نعرہ تھوڑے دنوں کے بعد اپنے اندر چھپے ہوئے پیغام کو کھو دیتا ہے، ویسے ہی ہم لبیک یا حسین وہ بھی لگا رہے ہیں جن کے حسین کے پیغام کا لبیک کا مطلب کیا ہے، ہم آپ کی بات پر حاضر ہیں۔ تو حسین کا پیغام کیا ہے؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکیاں پھیلانا، برائیوں سے بچانا،
انما خلقت لطلب اصلاح امت جدی، اپنے جد کی امت کے بگاڑ کو ٹھیک کرنے آیا ہوں۔ تو حسین کا پیغام ہے نیکی پھیلاؤ اور گناہوں سے خود کو بچاؤ اور اپنے معاشرے کو بچاؤ۔ الوداع یا حسین نہ کہو، لبیک یا حسین کہو، مگر لبیک یا حسین کہنے سے پہلے دیکھو کہ نماز کو تم لبیک کہہ رہے ہو یا نماز کو الوداع کہہ بیٹھے ہو۔ روزے کو لبیک کہہ رہے ہو یا روزے کو الوداع کیے بیٹھے ہو۔ اگر پوری زندگی سے دین کو الوداع نہیں رکھا ہے تو الوداع یا حسین بھی کہہ دو، اس لیے کہ حسین نہیں ہے، جب دین نہیں ہے تو حسین نہیں ہے۔ لیکن اگر دین ہے، دین لانا ہے تو لبیک یا حسین کہو، اور لبیک یا حسین کہتے ہو تو پھر دین لا کے دکھاؤ کہ خالی نعرے بازی نہیں ہے۔ کل کربلا میں جس قربانی، جس ہدف کے لیے آپ نے قربانی دی تھی، آج ہم اسے اپنے وجود میں سنو کے دکھلا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں سے ماتم کے ساتھ ساتھ تکبیر کی آوازیں اٹھ کے بتا رہی ہے کہ ہم حسینی ہیں۔ ہمارے گھروں سے تلاوت کی آوازیں اگر آ رہی ہیں تو بتا رہی ہیں کہ ہم حسینی ہیں، اس لیے کہ برستے تیروں میں مسلح حسین نے بچھایا تھا، یزید نے نہیں، اور لوگ نیزہ کی بلندی پہ تلاوت قرآن حسین کے سر نے کی تھی، یزید ابن سعد نے نہیں کی تھی۔ تو یہ ساری حسینی ہونے کی پہچانیں ہیں، یہ پہچانیں آتی جائیں تو لبیک یا حسین حسین کہے۔ تو یہ الوداع جو ہمارے تصورات میں ہے، اس کی ذرا سے وضاحت کر دینا چاہتا تھا۔ البتہ خود ایام اعزا کا خاتمہ کا لفظ آیا ہے تو اپنے نوجوانوں بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے اس کی وضاحت کر دو۔ جیسے ماہ مبارک رمضان ایک پورا مہینہ ہے، رمضان کا روزے کو مہینہ، اس کے اپنے خصوصیات ہیں۔ پہلے 10 دن کا شرف ہے، اس سے عدد دوسرے 20 راتوں کا شرف ہے، آخری 10 راتوں کا شرف، خصوصیات ہیں۔ جیسے ایام حج ہے، حج کے دن معین ہے، انہیں دنوں میں حج ہوتا ہے۔ تو کیا یہ ادا، ایام ادا جو کہلاتے ہیں، یہ کوئی معین ہے مذہب کی طرف سے؟ جو ہمارے یہاں 2 مہینے 8 دن ایام ادا، اور پھر اس میں لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ ابھی یہ ربیع الاول نہیں ہوا اور ہمارے گھر میں فاقے کی نوبت ہے اور دکان کرنا چاہتے ہیں، اور دکان کھول سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ ہم گھر بنا لیا ہے اور گھر میں منتقل ہونا چاہتے ہیں رہنے کے لیے، اور کرایہ دینے لائق نہیں رہ گئے ہیں، مگر ایام ادا ہے، نئے گھر میں جا کے رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو میرے عزیزوں، میں ایسا کرنا چاہتا ہوں 2 باتیں۔ پہلی بات یہ کہ ایام اضحیٰ کی حدیں شریعت نے معین نہیں کی کہ پہلی ربیع الاول سے مثلا 10 محرم تک، پہلی محرم سے 10 محرم تک ایام اضحیٰ، یا پہلی محرم سے مثلا 40 تک ایام اضحیٰ، یا پہلی محرم سے مثلا 8 ربیع الاول تک ایام اضحیٰ۔ پورے سیاہ معاشرے میں، پوری دنیا میں، جہاں تک میرے علم میں ہے، البتہ میں دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن ایام اضحیٰ ایک یہ ہمارا جو معاشرہ شیعہ کلچر جو اودھ سے بن کے پھیلا، اس میں ایام اضحیٰ اب 2 مہینے 8 دن یعنی 8 ربیع الاول تک ہے، پہلے یہاں بھی 40 تک۔ اور پوری دنیا میں جو ہمارا یہ اودھ کلچر سے نکلا ہوا عزاداری کا طریقہ اور سلیقہ ہے، وہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، اس کے علاوہ جہاں جہاں تشیع ہے وہاں ایام اضحیٰ کا خاتمہ 40 پر ہو جاتا ہے۔ میں یہ جھگڑا تو نہیں کھڑا کر رہا ہوں کہ کوئی فتوے کا مسئلہ ان کا فتویٰ، ان کا فتویٰ، یہ ہماری اتنی سوچ اور کلچر ہے۔ جتنا ہو سکے اتنی عزاداری کی جائے، لیکن کہیں تو ختم کر دیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے بھی 40 تک رکھی تھی، پھر وہ کچھ ایسے حالات ہوئے کہ 40 نہیں ہو سکا، تاریخ پڑھی اودھ کی، اس میں سامنے آئے گا کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کو عزاداری سال نہیں ہو پائی تو اسے 4 ربیع الاول تک لے جائے۔ اور اس میں تصور یہ بھی ہے کہ حسین کے خون کا انتقام حسین کا پوتا لے گئے پردہ غیب میں ہے۔ اس کی حکومت تو 8 ربیع الاول سے شروع ہوئی، لیکن وہ کوئی جشن منانے کا دن نہیں ہے۔ 9 ربیع الاول کی تاریخ ہے جس میں وہ حاکم دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے، اس کی حکومت کا دوسرا دن ہے، مگر خوشی منانے کا دن حاکم کے دن نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہ حاکم آ رہا ہے جو انتقام خون حسین لے گا اور جو مقصد حسین کو پورا کرے گا۔ ہم خالی انتقام پہ اٹک جاتے ہیں۔ آخری امام کی تشریف آوری صرف انتقام خون حسین سے جڑی نہیں ہے، وہ تو ہوگا، اصل
جس ہدف کے لیے وجود میں آئی تھی وہ تھا زمین سے ظلم اور کفر اور الحاد اور شرک اور ناانصافی اور بے دینی کا خاتمہ، اور زمین پر توحید اور دین اور قرآن اور اسلام اور مذہب اور خدا کی حکومت کا قیام اور عدالت کا قیام. یہ ہے ہدف کربلا. یہی ہدف آدم سے لے کے ہدف خاتم تک بھی ہدف کا ہدف یہی ہے. یہی ہدف کربلا کا ہدف بھی ہے. تو جب یہ ہدف آنے والا وہ آئے گا جو اس زمین کو ظلم سے پاک کرے گا، کفر سے پاک کرے گا، الحاد سے پاک کرے گا، شرک سے پاک کرے گا، تو کربلا کا ہدف پورا ہو جائے گا. لہذا وہ دن بن گیا خاتمے کا دن عزاداری کے. جب وہ حکومت چالو شروع ہو گئی، تھوڑا دل کو تسلی ہو گئی کہ حکومت شروع ہو گئی کہ اب انشاءاللہ ہدف کربلا پورا ہوگا. اصلاح دے دے لبوں پہ تبسم نہیں. اور جیسے جیسے محرم کی تاریخ آگے بڑھتی تھی ان کا غم گہرا ہوتا جاتا تھا، اور عاشور آتے آتے پورا وجود گریے سے بدل جاتا تھا. یہ معصومین کی سیرت. تو یہ تو متفق قابل کو صورتحال ہے کہ عاشور تک، پہلی محرم سے عاشور تک خود سیرت معصومین میں ثبوت موجود ہے. اور پھر اس کے بعد اربعین پر پھر حسین کی زیارت کے لیے خصوصیت سے جانا اور متوجہ کرنا معصومین کی سیرت ملتا ہے. اس سے بھی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ کم سے کم یہاں تک یاد حسین کا جو سلسلہ پہلی محرم میں شروع ہوا تھا اس کو باقی رکھا جائے. بعد سے اتنے فقہی طور پر اتنی سمجھنے کی ہے کہ عاشور کے دن کو بنی امیہ نے عید کا دن بنایا. لہذا اہل بیت علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں پوری طرح سے جو ظاہر اسلام کو مٹانے کی سازش ہے، جو شہادت امام وقت اور نواسہ رسول اور فرزند رسول کی شہادت کی تاریخوں سے عید بنا دیا جائے، حقیقت کتنی بدلی جا رہی ہے اس کا ائمہ نے مقابلہ کیا. بنی امیہ نے اس دن معصومین رسول اللہ سے روایتیں گڑھ گڑھ کے پھیلائی کہ آج ہی نوح کی کشتی کوہ جودی پہ لگی تھی اور آج ہی آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور دعائیں کری گئی. مفاتیح الجنان آپ پڑھے، سامنے کی کتاب ہے اس میں جا کے پڑھیے گا. اس میں لکھا ہے کہ یوم عاشور کے شیخ عباس قمی اللہ مقامہ نے محقق تھے، اور لکھا ہے ہمارے بعض سادہ لو شیعوں نے بھی ان کی بنی امیہ کی گھڑی ہوئی دعاؤں کو اٹھا کے اپنی کتابوں میں شامل کر دیا اور عاشور کے دن کی دعاؤں میں شامل کر دیا. ہمارے ملک میں بھی چھپی ایسی کتابیں جن میں وہ دعائیں موجود ہیں کہ آج ہی کے دن جود کو جودی پہ نوح کی کشتی لگی تھی، آج ہی کے دن اتنے فضائل یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی، اور آج ہی کے دن آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی. یہ بنی امیہ کا کام تھا، برکت کا دن قرار دینا اور اس کے ساتھ ساتھ اہتمام عید کا دن قرار دے کے خوب خریداری کرو، خوب جشن مناؤ. ائمہ نے اس کے مقابلے میں اس کو پیغام روزہ مستحب قرار دے دیا. اس دن بڑا زور دیا اس پر روزے پر. روزہ جب چاہے سب رکھے، مگر معصومین نے عاشور کے دن کے روزے کی لیے بار بار تاکید کی کہ نہیں یہ نہیں کرو. بنی امیہ مٹا رہا ہے عاشور کے غم کو کیونکہ فکر العرب کے مقابلے میں. تو عاشور کا دن وہ دن 100% ہے جس کے لیے معصومین کی سیرت اور ارشادات کی روشنی میں ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ اس دن دنیا کا کوئی کام نہیں کیا جائے. ستر انکار جو انہوں نے دنیا کے ہر کام کو کیا خوشی منانے کے لیے، یا تو کے مقابلے میں عاشور کی عبادت کے لیے دنیا کا کوئی کام نہ کیا جائے. روزی کمانے کا، گھر میں کچھ خرید کے لانے کے اس طرح کے کاموں سے گریز کیا جائے. اللہ یہ کہ اسے بیٹی ضرورت ہے. ہمارے فقہا اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کام نہ کیا جائے، مطلب یہ نہیں کہ اسپتال بند کر دے، مریضوں کو بانٹا جائے، دواؤں کی دکانیں بند کرتے مریضوں کو بانٹا جائے. نہیں، اسلام دین عقل ہے، دین انسانیت ہے. تو ان نوجوانوں کے لیے یہ دو تین باتیں آگے درمیان میں گفتگو بلکہ آغاز گفتگو وضاحت کرنا چاہیے کہ ایام اعلیٰ کا خصوصیت سے کوئی تعلق شریعت کی طرف سے نہیں ہے اور نہ اس کے کوئی احکام ہے. فطرت کے حوالے کیا ہے کہ جب تم رنجیدہ ہوگے تو تمہاری زندگی میں کیا نہیں ہوگا اور کیا ہوگا. رنجیدہ ہوگے تو کہتے نہیں لگاؤ گے، رنجیدہ ہوگے تو آنکھوں میں کبھی کبھی اشک دکھائی دیں گے، رنجیدہ ہوگے تو زرق و برق لباس نہیں پہنو گے، رنجیدہ ہوگے تو سادگی والے لباس میں دکھائی دیں گے. اس میں کوئی کالے کپڑے شرط نہیں ہے، یہ عزاداری کا اہتمام ہے. ورنہ جب تک عزاداری، اگر میرے گھر میں موت ہو جائے تو میرے باپ کا جنازہ جب تک رکھا میری گھر میں جب تک سیوم نہیں ہوا، 40واں نہیں ہوا، جب تک دھیرے دھیرے بھول نہیں آئی، اس وقت میری زندگی الگ طرح کی ہوگی. کھانے بھی الگ ہوں گے، رہائش بھی الگ ہوگی، گفتگو بھی الگ ہوگی. مجھے
خاموش خاموش چپ چپ، کبھی رو رہے کبھی بول رہے، سب کیفیتیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو یہی کیفیت ہے. نہ ہمارے باپ کے مرنے پہ ان کا کوئی دن معین ہوتا کہ آج کے بعد سے تہہ لگاؤ، آج کے بعد سے نئے کپڑے پہنو. نہ حسین کی موت پہ ہے، اپنے اپنے دل کے اثرات پر ہے کہ جس کا دل جتنا متاثر ہوگا اس کی اداکاری اتنے دنوں کے لیے ہمارے بزرگوں نے اسے نظام بنا دیا. تو یہ دوسری بات کی ایام رضا کا اختتامی دن جو میں نے کہا، اس لیے میں نے وعدہ کرنا چاہا کہ وہ کوئی شدید تقسیم نہیں ہے. ہم نے میڈیسن کی ہے، ہم نے نوے پڑھے، ہم نے رشدہ بچھایا، ہمیں بزرگوں سے جو کچھ سیکھنے کو ملا تھا وہ سیکھ کے اسے دہرایا، اگلی نسلوں تک پہنچایا. کس امید پہ؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جتنی ہماری عبادتیں ہیں، مولا علی نے جو عبادتوں کی تقسیم کی تھی اس کی 3 قسمیں قرار دی ہیں: شوق جنت، خوف جہنم اور تیسری قسم علی والی، کہ نہ جنت کے لیے تیری نہ جہنم سے بچنے کے لیے تیرے. اس لیے تیری بات مانے گا اور تجھے سجدہ کرے کہ تو ہے یہ ثابت کرے تجھے وہ والی. ہماری آپ کی عبادت تو انہی دو میں گھومتی رہتی. ہم جتنے واجبات انجام دے رہے ہیں، حرام سے بچ رہے ہیں، آپ کو نہیں، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، اگر جہنم کا ڈر دل سے نکل جائے تو نہ جانے کتنے حرام ہے جو کر بیٹھے. اگر جنت کا خیال دل سے نکل جائے تو نہ جانے کتنی نیکیاں چھوڑ دیں گے، بلکہ جنت کی فکر بھی نہ ہوتی. جہنم اللہ ہٹا لے، پھر دیکھیے جنت ملے چاہے نہ ملے، جہنم سے بچ کے بناؤ یہ جنت دنیا. تو ہمارے جیسے تو خالی جہنم کے ڈر سے کوشش کر رہے ہیں کہ حرام سے بچیں اور واجب تک پہنچے، واجب کو انجام دے کم سے کم اطاعت کریں. یہ اور بات ہے کہ وہ کریم مالک اس نے ایک نظام بنایا کہ صاحب ایمان کو پہل کر کے نیکی کی راہ پہ ڈالتا ہے اور نیکی کی توفیق دیتا. دعائے صبا میں مولا علی نے بولا ہے کہ صلوات دے نہیں آ رہا ہے. اگر تیری رحمت نے پہل کر کے مجھے توفیق نہ دے دی ہوتی ہماری سارے کو بھی الہی کا فی واضح طریق، تو یہ اسلام کا کھلا راستہ ہے، اس میں مجھے لے کے آتا کون؟ یہ تو تیری پہل تھی کہ تو مجھے توفیق دے اس راستے پہ لے آیا. تو اللہ مومن کے لیے پہل کرتا ہے، نیکی کا ماحول بناتا ہے، اس کے دل میں نیکی کا تصور ڈالتا ہے. لیکن جب آدمی نیکی کرتا ہے تو کہے سے توفیق پانے سے، اور جب توفیق ملتی ہے تو نیکی کرتا ہے. اب اللہ نے نظام بنایا ہے کہ توفیق بھی تم نے نیکی کی، اب جو تم نیکی کرو گے تو پھر ایک نیکی کی توفیق ملے گی، پھر تمہیں توفیق ملی، پھر تم نے نیکی کی، تو پھر اس نیکی سے توفیق اور توفیق سے نیکی. جیسے علم و عمل کا رشتہ ہے، علم آئے تو عمل کرو، عمل کرو کہ اور علم ملے گا، علم آئے پھر عمل کرو، عمل کرو کہ اور علم ملے گا. ویسے رشتہ ہے، ایمان سے عمل ہوگا، عمل سے ایمان آئے گا، عمل سے ایمان، ایمان سے عمل کا جو رشتہ ہے، اسی طرح سے توفیق سے اچھے کام، اچھے کاموں سے توفیق. یہ سارے اللہ نے رشتے بنائے ہیں. تو وہ نیکی کرنے لگی ہے جہنم کے ڈر سے ہی صحیح، پھر اللہ توفیق بڑھائے اور آدمی مستحبات تک آ جائے. واجب نماز شروع کرتا ہے، نماز سب تک آ ہی جاتا ہے. آدمی کبھی کبھی ہچکچاتا ہے، کسی مرحلے میں پابند نہ بھی ہو تو کبھی کچھ نہیں تو کبھی سبیتا تو نہیں آ جاتا ہے. تو اعمال خیر جو ہم آپ کر رہے ہیں، ہمیں اتنی مجلس کی جو بھی کی ہے اور سال بھر جو کچھ کرتے ہیں، جو اصل موضوع تھا جو جس کے لیے میں اس وقت حاضر ہوا تھا اور جس کے پیش کرنے کا وقت پھر ختم کر لیا، وہ یہ تھا کہ بحیثیت مومن ہماری زندگی میں کچھ ایسے مسائل ہیں جن مسائل سے باقی انسانیت دو چار نہیں. کچھ مسائل ہمارے آپ کے ایسے ہیں جو سارے انسان اس سے دو چار ہیں. مثلا ہم کھانا چاہیے، مومن ہو تو بھی چاہیے، کافر ہو تو بھی چاہیے، رہنے کی جگہ چاہیے، مومن ہو چاہے کافر ہو، سب کی ضروریات سب کے مسائل، روٹی گھر کپڑا مکان، بچوں کی تعلیم، صحت تندرستی، یہ وہ سارے مسائل حیات ہیں جن سے سارے انسان دو چار ہیں. مگر ان مسائل حیات میں جس میں سارے انسان سب کی زندگی کی پرابلم ہے، سب کے زندگی کے مسائل میں ہے، یہ روزی کمانا ایک مسئلہ، پڑھانا بچوں کو پڑھانا لکھانا ایک مسئلہ، یہ مسائل حیات کے ہماری زندگی کی مسائل ہیں. لیکن مومن کی زندگی میں کچھ ایسے مسائل ہیں جو ایمان کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں. مثلا
اپنی ضرورتوں کے لیے کوششیں کر کے جب ہار جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، صحت کی دعا، بچے کی دعا، روزی کی دعائیں کرتے ہیں۔ اب یہ صحت اور بچہ اور روزی یہ تو ہماری مشترک ضرورت تھی، کافر کی بھی ہماری بھی، مگر جو ہم نے دعا کی تو یہ دعا مومن کا عمل ہے۔ اب دعا اللہ کی بارگاہ تک پہنچے اور قبول ہو، یہ مومن کی زندگی کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ یا خالی دعا کے لیے ہو گیا کام؟ نہیں، دعا کرے تو قبول ہو، یہ ہے مومن کی زندگی کا مسئلہ۔ اسی طرح سے مثلا ہم آپ سب مجلسیں سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ کبھی کوئی بات بہت زیادہ دلوں پہ اثر کر جاتی ہے اور کبھی گھنٹوں اچھی باتیں سن کے بھی کوئی اثر دل پہ نہیں پڑتا۔ تو مومن کی زندگی کا مسئلہ ہوا کہ نہیں کہ اچھی بات اچھی نہ لگے؟ کبھی کبھی کسی کی اچھی بات بھی ہمیں اچھی نہیں لگتی، کوئی ہمیں محبت میں ہم کو سمجھاتا اور ہمیں برا لگتا ہے، تو ہمیں اچھی بات اچھی نہ لگے، یہ مومن کی زندگی کا مسئلہ محبوب یہ کیا ہو گیا کہ میں اچھی بات مجھے اچھی نہیں لگ رہی؟ ہم اچھی خاصی نیکیاں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، مجلس ختم کر رہے ہیں، ایک مرتبہ دل اچاٹ ہو گیا، دل ہی نہیں لگتا، قرآن لے کے بیٹھے پڑھنے دل نہیں چلتا، نمازیں سب چھوٹی چلی جا رہی ہے، شب جمعہ آ رہی ہے، دعائیں پڑھتے تھے اچھی خاصی، موبائل اور دوسری دعائیں، اب نہیں دل لگ رہا۔ تو یہ اچھے کام میں دل نہ لگنا یہ مومن کی زندگی کا مسئلہ کیا ہو گیا محبوب؟ یہ ہے پرابلم کہ نہیں ہے ہماری زندگی؟ تو ہماری زندگیوں کی پرابلم ہے ساری، دعا کا قبول نہ ہونا ہماری زندگی کی پرابلم ہے، اچھے کام کرنے میں دل نہ لگنا ہماری زندگی کی پرابلم، مومن کی زندگی کی پرابلم، اچھے کام اچھی بات اچھی نہ لگنا مومن کی زندگی کی پرابلم۔ اچھا یہ بتائیے کہ جتنے ہمارے خیر ہم آپ کر رہے ہیں، اچھے کام جتنے بھی کر رہے ہیں، ان سب کے پیچھے ایک جذبہ ہے کہ نہیں کہ اللہ سے اس کو کچھ ملے گا، جنت ملے گی، نعمتیں ملیں گی، پانا چاہتے ہیں تو اللہ سے جو کچھ بھی ہم پانا چاہتے ہیں اس کے پانے کے لیے خالی ہمارا کر دینا کافی ہے یا ایسا عمل کرنا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے؟ جو اچھے نماز ہم پڑھا لیں اللہ سے اس کی جزا مل جائے گی، جیسی تلاوت کر ڈالے ثواب مل جائے گا، جیسی مجلس کر ڈالے ثواب مل جائے گا؟ نہیں، ثواب تب ملے گا جب وہ ہمارا عمل اللہ میں لائق قبولیت بن جائے۔ مومن کی زندگی کا مسئلہ ہے کہ میں نے جو اعمال زندگی بھر کیے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو۔ میں اس وقت صرف اس موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا، 2 مہینے آگے ہم نے آپ نے ازاداری کیے، مجلسیں کی، ماتم کیا، نوحہ کیا، گریہ کیا، تبرک بانٹا، ازادار کو خدمت کی، جو بھی کر سکے کیا، دل سے کیا، دل سے کیا۔ لیکن سب کچھ کر کے بھی یہ سب جو بھی ہمیں اس میں پانا ہے، جنت پانا ہے، ان کی خوشی پانا ہے، اللہ کی رضا پانا ہے، جو بھی پانا ہے، جو ہماری نیت ہے، کسی کی بہت چھوٹی نیت ہے، خالی روزی کے چکر میں کیا اس نے کچھ کیا، زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں کہ خوب روزی مل جائے، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، سورہ واقعہ پڑھ رہے ہیں، خوب روزی مل جائے، بہت چھوٹی سی نیت ہے، اچھے بڑے کاموں کی چھوٹی سی نیت، یعنی اس کی قیمت اس سے بہت کم ویلو ہم نکال لگا رہے ہیں۔ ہمارے تو ہر عمل خیر کی ویلو ہونا چاہیے رضائے پروردگار، اس لیے نہ کرے کہ بچہ مل جائے، روزی مل جائے، اس لیے نہ کرے کہ جنت مل جائے، جنت نہیں گئی، رضائے پروردگار میں پڑھتا رہتا ہوں۔ سورہ توبہ کی آیت، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اللہ دے گا جنت مومنین مومنات کو دے گا، مگر یاد رکھو اس سب سے بڑا کیا ہے؟ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ تو ہمیں تو اپنے ہر عمل خیر کے پیچھے سوچ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا پانا، چاہے اتنی اونچی رسائی جنت ہی پانا ہے، اس سے بھی نیچے چاہیے اولاد پانا، تو جو بھی ہم پانا چاہتے ہیں، گناہوں کی بخشش پانا، جو بھی پانا چاہتے ہیں خالی وہ کر ڈالے جو اللہ نے کہا ہے تو وہ مل جائے گا، یا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا مسا پیدا کرے گا۔ تو سیدھا سیدھا جواب ہے کہ خالی ہمارے کر دینے سے کچھ نہیں ہونے والا، ایسا ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، قبول ہو تب وہ دلائے گا جو ہم اس عمل
خیر سے نماز روزہ مجلس ماتم صدقہ خیرات پڑوسی خدمت بزرگوں سے جو بھی کر رہے ہیں قبول ہو تب اس لائق بنے گے. تو قبول ہونے کی بے شمار شرطیں ہیں. ان میں سے ایک شرط تھی جو میں اس وقت آپ کی خدمت میں اس کے لیے آیت پڑھی میں نے. جناب آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، اور اس کے بعد انہوں نے دونوں نظر کی، اور نظر میں بہت ہی بے دلی سی چند جو روایات ہیں کہ بہت ہی معمولی سی چیز سوکھی ہوئی جو کی بالیاں اللہ کے قابل نے رکھی نظر کے لیے، اور جو جناب حابیل کے امکان میں جو بہترین چیز ہو سکتی تھی بارگاہ خدا میں پیش کرنے کے لیے مثلا بہت موٹا تازہ دمبا روایات کو وہ پیش کر دیا. ان کی نظر قبول ہوئی، قبول نہیں ہوئی. قبول اللہ نے نہیں کیے اور یہ کھڑے ہو گئے کہ تمہیں مار ڈالیں گے. لڑنا جاؤ، بھائی سے لڑنے تیار ہو گئے. جناب حابیل نے جواب میں کہا کہ تم لاکھ میری طرف بار بڑھاؤ مجھے مار ڈالنے کے لیے، کہ میں تمہاری طرف ظلم کہا نہیں بڑھاؤں گا. ابھی جو بگڑا ہے تو جناب حابیل نے ایک قانون بتایا جو قرآن اللہ نے منتقل کیا کہ تمہاری نظر قبول نہیں ہو، میری قبول ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ ہر ایک کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے. اللہ ہر انسان کے عمل کو قبول نہیں کرتا. اللہ ہر مسلمان کے عمل کو قبول نہیں کرتا. اللہ ہر مومن کے عمل کو قبول نہیں کرتا. اللہ اس انسان کے عمل کو قبول کرتا ہے جو مسلم بھی ہو، مومن بھی ہو اور اس کے بعد متقی بھی ہو. اللہ بس تقوی والوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. یہ انما جو لگا یہ وہی انما ہے جو آیت تطہیر میں لگا ہے. اس انما کا کام یہ ہوتا ہے کہ اندر والا کوئی باہر نہ چھوٹے اور باہر والا کوئی اندر نہ آنے پائے. یہ انما کا کام یہ ہوتا ہے. تو قرآن کریم کی آیت انما یتقبل اللہ من المتقین، بس اور بس صرف اور صرف اللہ ان سے قبول کرے گا، کرتا ہے جو متقی ہو. کم سے کم ایمان، تقوی، عدالت، اخلاق یہ سب کے سب ان کی نہ ابتدائی کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ کوئی انتہائی. بے شمار منزلیں ہیں ایمان کی. مثلا ہر آدمی، ہر انسان جیسے ہمارے دل کی دھڑکن ہم لوگ جو وہ کراتے ہیں اسی لیے بنتے نہیں، ہر لمحے یوں ہوتی، ویسے ہمارا ایمان بھی اسی طرح سے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. آدمی کا ایمان اور عقیدہ اور اعتماد اور توکل اور بھروسہ یہ سب چیزیں ایسے نہیں ہے کہ بالکل ٹکی ہوئی ابتدا، گھٹتی بھی ہے بڑھتی بھی ہے. ایمان گھٹتا ہے بدعملیوں سے، مثلا اور بھی الباب ہے گناہوں سے. ایمان بڑھتا ہے نیکیوں سے، مضبوط ہوتا نیکیوں سے. جتنی نیکی آدمی بڑھائے گا ایمان کی مضبوطی کر جائے گا، جتنے گناہ بڑھائے گا اتنے ہی ایمان کی تزلزل کی طرف آتا جائے گا. اسی طرح عدالت کا ابتدائی مرحلہ بھی، عدالت کا اعلیٰ ترین منزل بھی ہے. عدالت کا ایک کا نعرہ ہوا ہے کہ جہاں زینب و کلثوم اور عباس جیسے ہیں، جہاں معصوم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں دکھائی دیتا. اور عدالت کا ایک کا نعرہ ہوا ہے جو ہم مولویوں میں ڈھونڈتے ہیں کہ پیچھے کسی صورت نماز پڑھ لیں، آنکھیں بند کر کے نہیں بیچ کے، اور کان بند کر کے کسی صورت بس بچا لے جائیں گے. گناہ کبیرہ ہم نے کرتے دیکھنا نہیں اور گناہ صغیرہ دہراتے دیکھنا نہیں. کسی صورت تو نماز پڑھ لے، اس کے پیچھے پڑھے. عدالت کے کنارے یہ بھی ہے جو ٹوٹا کرتی ہے جڑا کرتی ہے، ٹوٹا کرتی ہے جڑا کرتی ہے، دونوں کنارے. ویسی تقوی کے کنارے. ایک تقوی وہ ہے جو قریب عصمت ہے، سلمان کا تقوی، ابو ذر کا تقوی، عباس کا تقوی. اور ایک تقوی وہ ہے جو ہمارے آپ جیسے کمزوروں کا تقوی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بھی یہ ہے کہ واجب نہ چھوٹے، حرام نہ ہو. کم سے کم تقوی یہ ہے کہ واجب نہ چھوٹے اور حرام نہ ہو. تو اب اعمال خیر قبول کرانے کی شرط ہے تقوی، اور اعمال خیر کا نتیجہ بھی ہے تقوی. اعمال خیر قبول ہوں گے تو بغیر تقوی کے نہیں، اور آئیں گے تو پھر تقوی بڑھا دیں گے تمہارے پاس. اتنی گزارش اس لیے کی کہ ہم کو سب کو فکر ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے اعمال خیر قبول ہوئے کہ نہیں، اتنی نمازیں پڑھی قبول ہوئی کہ نہیں، اتنی زیارت کی قبول ہوئی کہ نہیں، حج کیے قبول ہوئے کہ نہیں، خیرات کی قبول ہوئے کہ نہیں. کیسے پتا چلے؟
تو اس کی پہچانیں معصومین نے اور قرآن مجید بتائی گئی ہے. میں وہی آپ کی خدمت میں سرچ کرنا چاہتا ہوں, بس بات کو ختم کر رہا ہوں کہ مومن کی حیثیت سے ہماری زندگی کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی نیکیاں کریں ایسی ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کی شرطیں بہت ہم سب کو بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے. میں نے ماضی میں 2-3 برسوں میں مختلف مقامات پر مجالس سے جو اشرے پڑھے ہیں ان میں 2 سال پہلے شاید خواجہ مسجد بمبئی میں اعمال کے قبول کرنے کی جو شرائط قرآن مجید اور معصومین کی سیرت اور روایات موجود ہیں میں سے کچھ کو پیش کرنے کی کوشش کی تھی. اعمال قبول ہونے کی شرطوں مثلا گنتی کم سے کم سن لے. اپنے منمانے عمل قبول نہیں ہوں گے, جیسے اللہ نے کہا ویسے کرتا ہوگا. میں جیسی نماز پڑھ ڈالوں قبول نہیں ہوگی, جیسی اللہ نے بتائی 2 رکعت جیسی بتائی ویسی 2 رکعت پڑھے. نہیں کہ آج موڈ سے یہ دو رکوع کر ڈالے اور 4 سجدے کر ڈالے, نہیں, جیسی بتائی ویسی. ایک شرط ہے یعنی عمل کے ظاہری ڈھانچے کا صحیح ہونا. ہم زندگی بھر نماز پڑھتے رہے اور ہمارا سورہ حمدی غلط ہو تو ہم نے جو ڈھانچہ ظاہری تھا وہی نہیں کیا. زندگی بھر نماز پڑھی مگر ٹھوکر مار کر نماز, یہ کھٹ سے رکوع اور جھٹ سے سجدہ, کبے والی نماز. رسول اللہ کی نماز میں ایک شخص آیا مسجد النبی میں ٹھکا ٹھک نماز پڑھا تھا, کھٹ سے رکوع کھٹ سے سجدہ. تو رسول اللہ دیکھا تو فرمایا نہ طرح کا نقل غلام, ویسے نماز پڑھا جیسے کبر ٹھوکے پڑتا. ٹھوکے دیکھا ہوگا نا, ایسی نمازیں نہیں ہوتی. نہ طرح کا نقل غلام لو ماتا علی غیر دین محمد, ایسی ٹھوکر والی نماز نہ پڑھتے اگر کچا ٹوٹا رکوع کچا سجدہ مر گئے, ایسی نماز پڑھتے نہیں تو دین محمد پہ نہیں مرے گا. تو جو ادھوری تھی نماز پڑھتے بھی مرے دین محمد پہ نہ مرے, تو جو نماز چھوڑ کے مرے وہ کاہے میں مرے گا, اور جو نماز کا مذاق اڑا کے مرے وہ کاہے میں مرے گا. تو کیا مرے گا. تو قبول ہونے کی شرط ہے, شرائط میں ہے جیسا بتایا ویسے کرتے. اس کے بعد اس ڈھانچے میں کرتے اسے صحیح کرنا. پھر اس کے بعد للہیت, خلوص نیت, ریاکاری نہیں, دکھاوا نہیں, نام کی شہرت کی فکر نہیں, ان سب سے خالی. عمل سے پہلے بھی خالی, عمل کے دوران بھی خالی, عمل کے بعد بھی خالی. اگر خلوص کے ساتھ پوری نماز پڑھ ڈالی, خوب اچھی نماز پڑھ ڈالی اور رو بھی دیے سجدے میں گئی اور رکوع میں, اب جو فکر لگ گئی وہ یہی کہ میری یہ رونے والی نماز سب تک پہنچ جائے. کاش کوئی ویڈیو بنا کے پھیلا دے, لیجیے صاحب اچھی خاصی گئی, میں نے یہاں مجلس پڑھ ڈالی, آپ نے سن لی, بغیر ایک صلوات بھیجے گی. بڑی کامیاب مجلس پڑھ ڈالی, کاش یہ مجلس پوری دنیا میں ویڈیو بنا رہے پھیلا دی جائے. یہاں خلوص سے بھی پڑھ رہے تو گئی بعد میں. تو خلوص چاہیے پہلے بھی, وقت عمل بھی, بعد عمل بھی. ریا کہیں نہ آنے پائے قبول کی شرطوں میں. انہی میں بصیرت بھی ہے, اس کے پیش کرنے والی سرخیاں خالی سنا رہا ہوں. بصیرت بھی ہے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے مگر بے عقلوں والی عبادت, بے شعوری والی عبادت وہ بھی قبول نہیں. بے شعوری والی عبادت کیا ہے, بے عقلوں والی, بے بصیرتی والی عبادت کیا ہے, اس میں تو پیش کرنے کا وقت نہیں ہے. مگر اس وقت ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی آفت جو آئی ہے وہ بے شعوری کی عبادت کی ہے. بانی ترمیم نے جب یہاں تحریک شروع کی اسی گاؤں سے, میں اس وقت پہنچ گیا تھا خوب پڑھنے کے لیے, انہوں نے ڈھکیل کے ڈیٹ کیا تھا. انہوں نے خط لکھا تھا مجھے کہ میں نے کو حالیب نارا جس کو ہم ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے, اے ایمان والوں خود کو بچاؤ, گھر والوں کو بچاؤ, جہنم کی آگ سے بچاؤ. میں نے مہم شروع کی ہے بجنور سے, اپنے گھر سے, اپنے کنبے سے, اور نام لکھتے بزرگوں کے, ان کو گاڑی رکھوا دی, ان سے منہ نکلوا دیا. وہ خط ہے میرے پاس, ان سے سارے ثبوت ہیں, بہت دنوں سے رکھتے ہوں, پر کم ہو جائے تو چھاپ دیا جائے. انشاءاللہ یہ کامی اپنی اسکرین میں اگر مدد کریں گے تو چھوٹا سے کام ہے لیکن اثر بہت بڑا ہوگا انشاءاللہ, وہ کر لیا جائے. تو انہوں نے مہم شروع کی تھی اسی طور سے. الحمدللہ اثر چاہو طرف الحمدللہ نہیں, اس مسئلے میں داری دکھائی دے رہی. اس وقت چہرے داڑھی والے ڈھونڈنا پڑتے تھے, اب بغیر داڑھی کا نہیں دکھائی دے رہا. انشاءاللہ حالات بہت کچھ بدلے. نماز ہے, دینداری ہے, روز کی پابندی ہے, ماشاءاللہ سب کچھ ہے, مگر رکنے کی کوئی جگہ نہیں ہے دین کی راہ میں. جہاں پہنچے وہیں سے اوپر, جہاں پہنچے وہیں سے اوپر. یہ نہیں کہ ہم کمپلیٹ ہو گئے, ہم پرفیکٹ ہو گئے. جہاں پرفیکٹنس کا خیال آیا وہیں سے جاؤ. جب تک ادھورے ہیں, معصومین نے جملہ ہے سب یاد آ گیا کہہ دوں, ایک آدمی عبادت کرتا, آج بڑی عمدہ شبداری کر لی, آج عمدہ الحمدللہ بڑی
بڑی زبردست شب تن کر ڈالی، بس جیسے ہی سوچا وہی نہ ہو۔ معصومین نے طریقے عبادت کی بھی سکھایا ہے کہ عبادتیں کرو تو ہمیشہ احساس تقصیر باقی رہے۔ تقصیر یعنی کوتاہی، یعنی کچھ بھی کر ڈالو پھر میں خیال ہے ایسا نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے۔ سیدنا سجاد زندگی بھر کیسی عبادت کی، اور پھر دادا کا کتاب والی لاؤ دیکھے علی کیا کرتے، اور پھر کہا وہاں ان کے جیسا کہاں ہو سکتا ہے۔ اور جو علی ساری زندگی کی عبادت کرتے رہے وہ سجدے میں جا کے علی اللہ کی بارگاہ میں ہوتے تھے، اس پکڑ جاتا ہے، گھٹنا ہو جاتا ہے، تب نکل گیا، روح نکل گئی۔ تو ان کے یہاں احساس تقصیر، جتنی عبادت کرتے تھے کوتاہی کا احساس بڑھتا تھا، گھٹتا نہیں تھا۔ مومن کی شان بھی یہ بتائے گی کچھ بھی اچھا کر ڈالو مگر کبھی یہ نہ لگے کہ ٹھیک سے کر لیا، ہر بار یہ لگے وہ نہ ہو پایا جو ہونا چاہیے۔ ایک انسٹرکشن پوری ہے، ایک شبد میں نے جو عرض کیا کہ بس بصیرت ہے اعمال کے قبول ہونے کی، اور اس میں سب سے اہم ترین شرطوں میں سے تقویٰ، یعنی واجبات چھوٹنے نہ پائے اور حرام کام ہونے نہ پائے، تب پھر اعمال کے قبول ہونے کی منزل آتی ہے۔ ساری عزاداری مستحب ہے، یہ سارے مستحبات قبول ہوں گے جب واجبات انجام دیے جاتے رہے اور حرام سے خود کو بچایا جاتا رہے۔ مومن کی زندگی میں مسئلہ ہے کہ میرے اعمال قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، پتہ کیسے چلے؟ تو قرآن مجید کو اس کا طریقہ بتایا، معصومین نے بتایا۔ مثلا ایک دو نمونے آپ کے سامنے رکھتے رہتا ہوں۔ نماز کے لیے، نماز کے اثرات کیا زندگی مرتب ہوتے ہیں، دنیا میں آخرت میں، دنیا اور آخرت کے بیچ میں بہت تفصیلی روایات موجود ہیں، مگر آیت بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء یعنی کھلا برائیاں، ہر ایک سڑک پہ گالیاں بک رہے ہیں، سڑک پہ پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، بے حیا ہو گئے، اور منکر یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کو ناپسند ہے، جو حرام ہے، بلکہ جو مکروہ ہے وہ بھی منکر ہے، اللہ نے روکا ہے۔ ڈنڈا مار کے نہیں روکا ہے، بس ڈنڈا مار کے روکا ہے تو حرام ہے، اور ڈنڈا مارے بغیر روکا ہے تو مکروہ ہے، منکر تو وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ معروف کا مطلب اللہ کی پسندیدہ چیز، اور منکر جو اللہ کو اور ہر اچھے انسان کو ناپسند ہے وہ منکر ہے، اس میں مکروہ بھی آ جاتا ہے۔ معروف میں جیسے واجبات آتے ہیں، مستحبات آتے ہیں، اس کے بعد ویسی منکر میں ناپسندیدہ میں حرام بھی ہے، مکروہ بھی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کھلا گناہوں سے بچاتی ہے، اور بغیر کھلا گناہ نہ کرے آدمی برائی سے بچاتی ہے۔ اب معصوم سے پوچھا گیا کہ نمازیں پڑھتے پتہ کیسے چلے کہ قبول ہوئی کہ نہیں؟ تو امام نے کہا آسان ہے، یہ دیکھو نماز پڑھنے کے ساتھ اگر تمہاری زندگی سے برائیاں گھٹ رہی ہیں، گناہ گھٹ رہے ہیں، حرام دھیرے دھیرے چھٹ رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ نماز قبول ہو رہی ہے، اس سے کہ دوا اپنا اثر کر رہی ہے۔ اور اگر نماز بھی جاری ہے اور گناہ بھی جاری ہے، نماز بھی جاری ہے اور گالیاں بھی چل رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں، گھٹ بھی نہیں رہی، رکی ہے یا بڑھ رہی، تو سمجھ لو نماز قبول نہیں ہو رہی۔ اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو اللہ نے دیا تو اس کی مصلحت حکمت کیا بتائی؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، مہینے بھر کے روزے اللہ رکھے تمہارے اوپر، کیوں رکھے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ تقویٰ اللہ کا ڈر، کاہے کا ڈر؟ گناہ کا ڈر، اللہ کے عذاب کا ڈر۔ تو اگر رمضان کے روزے رکھ کے خوف خدا بڑھے، رمضان کے روزے رکھ کے حرام سے بچنے کی طاقت بڑھے، رمضان کے روزے رکھ کے نیکیاں کرنے کی طاقت بڑھے، تو اس اندر روزوں نے کام کیا، یعنی قبول۔ زکوٰۃ، صدقہ، ابھی میں نے اس دن شاید روایت سنائی تھی، عمر بڑھے گی، صحت ملے گی، اگر یہ سب کرے اور یہ نتائج دنیا میں سامنے آ رہے، اس کا مطلب قبول اثر پیدا ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح کی پہچانوں میں پہچان اور بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، پتہ کیسے چلے اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ نبی وعدہ کی روایت بہت پڑھتے ہیں، کہا کہ کیسے پتہ چلے اللہ ہم سے راضی ہے؟ ابھی تو اعمال قبول ہونے کے بعد تو دور کی بات ہے، اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں راضی؟ تو معصومین نے بتایا، معصومین کے بکثرت ارشادات ہیں، کہتے امام 11ویں امام کو پھر 2 اماموں کے نام مجھے یاد ہے اور بھی ہوں گے، فرمایا پتہ چلانے کا طریقہ بڑا آسان ہے، اللہ تم سے راضی ہے کہ نہیں یہ دیکھنا ہے، تو تم یہ دیکھو کہ تم اللہ کے ہر فیصلے پر اس سے راضی ہو گے، جو فیصلہ بھی تمہارے لیے کر رہا ہے،
اگر تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو تو بھی تم سے بھی راضی، اگر تم اس کے کچھ فیصلوں کو قبول کرتے ہو مجھ سے راضی نہیں ہو تو پھر اس کا مطلب وہاں بھی معاملہ یہی ہے۔ تو قبول ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ دنیا میں اللہ نے ان اعمال کا جو اچھا اثر رکھا ہے وہ اگر دکھائی دیتا ہے تو قبول۔ اب عزاداری 2 مہینے 8 دن ہم نے کی، عزاداری ایک اچھا عمل ہے، بہت اچھے عمل کا مجموعہ ہے، اس کا بھی کچھ اثر ہماری زندگی میں پیدا ہونا چاہیے۔ وہ اثرات کیا ہونا چاہیے؟ وہی اثرات ہیں جو اہداف حسینی ہے، جو اہداف کربلا ہے، جو مقاصد کربلا ہے۔ مقصد کربلا کیا ہے؟ بگاڑ، ابھی بار بار میں خود دل جملے پڑھتا ہوں، وسیع جملے سننے والی سونے انما خلقت لطلب الاصلاح فی امت جدی، یعنی جد کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ تو 2 مہینے 8 دن کی عزاداری میں اگر اصلاح کی، میں تو سدھرا، ایک آدھ بری عادت میں چھوٹی، ایک آدھ گناہ چھوٹا، ایک آدھ نیکی بڑھی، میرے گھر میں کچھ نیکیاں آ گئی، کوئی بے نمازی نمازی بن گیا، کوئی بے حجاب بیٹی حجاب میں آ گئی، کوئی ہوش نکالنے والا ہوش نکالنے لگا، تو اس کا مطلب عزاداری نے اپنا کام کر دیا۔ عزاداری کا کام ہے دینداری لانا، عزاداری کا کام ہے دینداری لانا۔ اگر دینداری آئی تو عزاداری قبول ہو گئی، اور اگر عزاداری کرتے رہے اور دینداری نہ آئی، نمازیں ویسے ہی چھوٹ رہی ہیں، روزے ویسے ہی چھوٹ رہے ہیں، ظلم ویسے ہی ہو رہا ہے، ستم ویسے ہی ہو رہا ہے، حق ویسے ہی مارے جا رہے ہیں، ہمسائے ویسے ہی ستائے جا رہے ہیں، کمزور کو ویسے ہی کچلا جا رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری نے اپنا کام نہیں کیا۔ اس لیے کہ عزاداری ہے دین کی حفاظت کا نام، جاتا ہوا دین بچایا تھا حسین نے، اور عزاداری کا کام بھی وہی ہے۔ بس میں اس سے علاقہ نہیں لوں گا، ختم ہو رہے ہم دیکھیں کہ ہمارے اعمال جو کچھ بھی ہم نے کیا اگر قبول ہے تو کچھ نیکیاں ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے وجود میں بڑھنا چاہیے، کچھ برائیاں ہمارے معاشرے سے، ہمارے گھر سے، ہمارے وجود سے ہٹنا چاہیے، اور اللہ سے مدد مانگے ہم سب، اس سے توفیق چاہے۔ حضرت زہرا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ آپ شفیع محشر بھی ہیں، آپ جہنم سے نکالنے کا ذریعہ ہماری بننے والی ہے، آپ ہماری مدد کیجیے۔ ہم نے 2 مہینے 8 دن آپ کے بیٹے کی محبت میں واقعی میں اپنے دل سے آنسو بہائے، فرش بچھایا، کہیں میڈیا تعلیم آ گئی ہوگی، ہم اس سے اپنے کو شرمندہ ہو کے معذرت کر کے چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہم نے تعلیم نہیں کیا، جو دل سے کیا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے رک نہ جائے، تو بارگاہ خدا کو پہنچ کے قبول ہو جائے۔ زمانے کی ایمان سے فریاد کریں، آپ کے ظہور کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے کاموں پہ رکھ دی ہے کہ تم جب سدھرو گے اتنا کہ تمہارا امام کہے گا ویسے ہی کرو گے، سے کربلا میں 72 حسین کے ساتھ تھے، پوری دنیا کے مقابلے میں حسین نہیں اٹھے تھے، یزید کے مقابلے میں اٹھے تھے، آخری امام پوری دنیا کے مقابلے میں اٹھے گا، اللہ اسے کربلا کے 72 سالانہ کربلا ہونے چاہیے، ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ سدھرو سدھرو، ایسے سدھرو، ہماری بات ماننے کی عادت ڈالو، جو ہارون مکی نے کیا تھا وہ تمہارے اندر آ جائے، میری چھوڑو چرا جو کہیں وہ کر ڈالو، بغیر پوچھے سوچے سمجھے کہ ہم سے کیوں کہا جا رہا، اس حد تک اطاعت کے مزاج میں آ جاؤ گے تو پھر ہمارے ظہور کا وقت ہو گیا ہے۔ ظہور میں تاخیر کا سبب سے ظالم نہیں ہے، ظہور میں تاخیر کا سبب خود بھی ہے، ہمارا یہ کردار ہے، ہماری تیاریوں کی کمی ہے، ہمارا ایسا بننا ہے کہ جیسے ساتھیوں اور ناصروں کے انتظار میں ہمارا امام بیٹھا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، اس انتظار کو ختم کریں، اتنے چیالے پیدا کر دے جو اطاعت امام کے آگے انہیں نہ ان کی خواہش روک سکے، نہ محبت روک سکے، نہ دولت کی محبت، نہ پیسے کی محبت، نہ مال کی محبت، کچھ نہ روک سکے اطاعت امام سے، جیسے کربلا والوں کو کوئی محبت اطاعت امام سے نہ روک سکی۔ سب سے زیادہ محبت انسان کو اولاد سے ہوتی ہے، جان سے بھی زیادہ اگر کوئی سرمایہ انسان کے پاس ہے تو وہ ہے اولاد۔ صاحبان ایمان کی دنیا کی ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے، دین سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اگر عام انسانوں کی زندگی میں مال سے زیادہ جان قیمتی ہے، جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز کا نام ہے اولاد، اور کربلا والوں نے اولاد بھی پیش کی، جان بھی پیش کی، مال بھی پیش کیا، اپنا وقار بھی قربان کے لیے دیا۔ ابھی کربلا کی دنیا تھی، مجھے یہ یاد آتا ہے کہ میں نے یہی منظر پیش کیا تھا کہ سب سے مشکل کام تھا زینب کے لیے اور محمد کی لاشوں کے درمیان آنا، زینب کے لیے شہادت کے لیے سب کو بھیجنا مشکل تھا، مگر پھر آسان تھا
حسین کو بھی شہادت کے لیے بھیج دینا اتنا مشکل نہیں تھا زینب کے لیے جتنا ننگے سر یہودیوں کے بیچ میں جانا اس سے مشکل زینب کے لیے کچھ نہیں. اگر زینب نے اسے بھی قبول کی وقار کی قربانی بھی قبول کی کیوں؟ تاکہ دین بچ جائے تاکہ اسلام باقی رہے تاکہ میرے بھتیجا میرے سکے ملے میرے منزل چلا بھیا کہ اسے جو لا الہ الا اللہ بیٹے ریت گھر میں کربلا میں لکھی نہیں ہے وہ آسمانوں میں چمکتا رہے گا. کہا قربانی دینے والوں دو قسم کی جان دینے والے جو کربلا میں قربانی دینے سو گئے اور ایک وقار کی قربانی دینے والے. اور یہ دشوار قربانی کتنی دشوار تھی سید سجاد کی جو توڑ دیتی ہے حسین کے لیے. کربلا والے نمبر بچی ہے سب کی تھی بی بی رباب بی رباب بس آ کے جو چھت کی لوگ سمجھتے تھے سے مہینے میں لال کی بجے بھی میں نہیں کہا جاتا تھا سائے میں چلیے گا کیسے چلو رہا کے لال میں کلاس میں جواب بیٹے کو بات کیے تھے مگر نہ ہوئی اور وہ بات جب اور نہیں آگا بات ارے بھیا کا بات اب دیکھ کو سید سجاد نے راتیں عبادتوں میں گزاری تو کبھی وضو کا پانی سے گرتا ہے کبھی رسول قبلے سے گرتا پوری زندگی کیسے گزاری. جب شہید ہو گئے تو دنیا میں کسی پڑھی سے پوچھا بتا کیسی زندگی تھی تفصیل سے بتائیں مختصر کا مختصر بتا دے. میں ان کی کنیز ہوں ساتھ رہی مگر میں نے ان کے لیے کبھی دن میں دسترخوان نہیں بچھایا رات میں فرش نہیں بچھایا بستر نہیں بچھایا. ایسے دنیا مگر ہم بابا کیا بازار سے گزر جا رہے کہتے ہیں کوئی سردار والوں کو دکھائی دے جا رہا ہے میرا بابا پوچھ لے پانی پلا لیا گا جانور تو ہے پانی پلائے زبانی کرتے میرا بابا تو پیسہ جب پانی سامنے آئے پینے کا ہے چاہے وضو کا ہے ہاں یہی پانی کا میرا بابا پیسہ ہاں یہی کھانا میرے بچے میرے بابا کو کہتے ہیں. بڑی مصیبتیں ساری مصیبتیں پہلے دن سے آخر تک سید سجاد کے سامنے سے گزری ہیں. ان مصیبتوں میں بڑی مصیبت تھی سید سجاد کی نگاہوں کے سامنے بابا کی لاش کا پاؤں. بڑی مصیبت تھی جس میں وہ کیفیت چہرے پہ آئی کہ کیونکہ سمجھے کہ ایک نور نظر بچہ ہوتی جا رہا باپ کی لاش کو پڑا بیٹھنا بڑی مصیبت تھی. وہ بھی اور پہلوں کے سروں سے چادریں چھینی کرنا بڑی مصیبت تھی. اندر کی لاش بابا کو اٹھا کے لانا بڑی معلوم ہونا کہ جب سامنے آیا کہ جب ملحال آئے ہیکٹر بھی لے کوفے کا حالات کی خبر پوچھی تو کیا ہوا کہ مختار کی حکومت کا کیا کر رہے تھا جتنے ظالم تھے سب کو جہنم واصل کر رہے تو کسی کو نہ پوچھا میرے چچا عباس کا قاتل اکبر کے کلیجے میں مرچی مارنے والا میرے بابا حسین کے سوکھے گلے پر اندر پوچھا تو کیا پوچھا برکلا زندہ ہے مگر ساری بڑی مصیبتوں کے ہوتے ہوئے جب کوئی پوچھتا تو سجاد بڑی مصیبت کہاں پڑی تو کہتے تھے شام کا بازار تھا شام کا بازار تھا ممیا اور میں نے لگے ساتھی اور ہمیں غلام اور غریبوں کی طرف پھرایا جا رہا تھا. یہ ترک و تیرہ میں غلام جیسے پھرائے جاتے ہیں. یہ وہ قربانی تھی کہ جو سب سے دشوار تھی کہ بے رضا پہلو بھائیوں کو لوگ بازار پھرائے جائے دربار میں لے جائے جائے اور یہ ساری قربانیاں دینی تاکہ دین بچ جائے اللہ اکبر کی صدایں آتی رہے زندگی پر دین کے اوپر برقرار ہو جائے. بس کیا حسین کہنے والوں حسین حسین کہنے والوں عہد کرو کہ ہم اپنی زندگیوں کو دین سے آباد کریں گے دین کو گھروں سے باہر نہ جانے دیں گے دین کو کبھی بے سہارا نہ کریں گے. بس یاد رکھیے علماء ایو مطلب اللہ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم رب العالمين تمام عليك يا استاذ تدبير العلوم اپنے حوالے ہماری کوتاہیوں کو اپنے حوالے اپنے پناہ لے کے ہماری ناقص عبادتوں کو ہمارے توفیقات میں
حرام سے گناہ سے بچنے کا حوصلہ و طاقت جو زمین اور ظلم و ستم کا شکار ہے ان کی حمایت کرنا، ان کی حفاظت کرنا، بالخصوص یمن اور بحرین جیسی جگہیں جہاں کی خبریں بھی ٹھیک سے نہیں پہنچتی اور ظلم اپنے عروج پہ ہے اور وہ جگہ ضروری کی حفاظت کرنا، صلاح عالیات کی حفاظت کرنا، دین کی خلافت کی سچ کا لوگ کو آسان کر دے، ان کی حکومتوں کا آپس میں تباہ کر دے، زمین پر ضروری کی حفاظت کرنا فرما دے، اپنے جگہ میں جو بھی قائم دین کا ہے ان کی حفاظت کرنا، خصوص اس وقت جو بیکار تشریحوں میں اشرار سے محفوظ تمام مروی کو بالخصوص اس دور کے مروی کو بالخصوص تجارت پیچھے